الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى گرامی قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے 2 ہفتے کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا کیا پس منظر ہے، بیت اللہ کی کن کن حضرات نے تعمیر کی ہے۔ بیت اللہ، بیت بولتے ہیں گھر کو، اور اللہ ہم سب کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا حقیقی اور ذاتی نام ہے اللہ۔ بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر، سب سے عظمت والا گھر اور سب سے برکتوں والا گھر بیت اللہ ہے، جسے کعبہ شریف بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے۔ بیت اللہ کی احادیث کے اندر اور قرآن کی آیات میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی پورے عالم کا پروردگار ہے، پورے عالم کا رب ہے۔ اللہ کی ذات کسی ایک مخصوص طبقے پر رحم کرنے والی نہیں، بلکہ پورے عالم پر رحم کرنے والی ہے۔ پورے جہاں والوں اور پوری دنیا والوں کے لیے پروردگار، پالنہار، روزی دینے والا، صحت و تندرستی دینے والا، بارش برسانے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کا آخری نبی رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک
इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। اے نبی جی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، درندوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے بھی، پہاڑوں کے لیے بھی، دریاؤں کے لیے بھی، دنیا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر کے آمنہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین اور اللہ کا گھر بیت اللہ ہدی للعالمین پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا گھر ہے۔ اس گھر سے ہدایت چلی ہے اور اس گھر سے ہدایت پھیلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور رحمتیں جو دنیا پر برستی ہے، سب سے پہلے بیت اللہ پر برستی ہے اور پھر بیت اللہ سے پوری دنیا میں برابر سرابر تقسیم ہوتی ہے، ہر سمت برابر یوں جاتی ہے۔ بیت اللہ دنیا کا مرکز اور دنیا کا سینٹر ہے، بیچوں بیچ ہے، وہاں سے پوری دنیا میں رحمتیں پھیلتی ہیں، اللہ کی برکتیں وہاں سے پھیلتی ہے، اللہ کی عنایت وہاں سے پھیلتی ہے، اللہ کی ہدایت وہاں سے پھیلتی ہے۔ بیت اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا یہ مکہ کے اندر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے ارد گرد کے اندر برکتوں کو رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے قیمتی اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز آپ کو مکہ میں ملے گی۔ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی اور اعلیٰ کوالٹی کی ہر چیز ہے، کپڑے سے لے کر کے سونے چاندی تک، وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے بازار میں دستیاب ہوگی۔ یہ بیت اللہ کی برکتیں ہیں کہ دنیا کی ہر قیمتی سے قیمتی چیز وہاں پر جا کر فروخت ہوتی ہے اور وہاں سے دنیا میں پھیلتی ہے۔ مبارکن وہدی للعالمین، اور یہ سارے جہاں کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ، خدا کی قسم، واللہ عربی کے اندر قسم کھانے کے لیے واللہ، باللہ، تاللہ، تین لفظ آتے ہیں۔ واللہ قسم کھا کر کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انک لخیر ارض اللہ، اے بیت اللہ جس زمین پر تو بنا ہوا ہے یہ زمین دنیا کی تمام زمینوں سے بہتر ہے اور افضل ہے اور بھلائی والی ہے۔ جس زمین کے اوپر بیت اللہ بنا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہ زمین کا یہ حصہ، زمین کا یہ ٹکڑا، زمین کا یہ قطعہ، روئے زمین میں، پوری دنیا کی زمین میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ خیرت والا ہے۔ اس میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے، برکت ہی برکت رکھی ہے، فضیلت ہی فضیلت رکھی ہے اور بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا طیبہ یا مکہ انک لاطیب، اے مکے کی سرزمین، اے طیبہ کی سرزمین، اے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کی سرزمین، تو پاکیزہ بھی ہے، تو خوشبو والی بھی ہے، تو بہترین بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی آبرو تجھ سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ بیت اللہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، ایک مسلمان کا دل اور مسلمان کی جان
اس کا خون، اس کی عزت و آبرو، یہ بھی بڑی عظمت اور احترام کی چیز ہے۔ دوسری مخلوقات کے اندر انسان کو فضیلت ہے، اور زمین کے اندر سب سے زیادہ فضیلت جس جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس زمین کو فضیلت حاصل ہے۔ بیت اللہ، اس جگہ پر جانے کے بھی آداب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے بیت اللہ پہنچ کر حج ادا کریں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو میرے گھر کا آ کر طواف کریں، میرے گھر میں آ کر نماز پڑھیں اور میرے گھر کا حج کریں۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، دعا مانگی، التماس کی، الہی میں کھڑے ہو کر آواز لگاؤں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ سامنے والی پہاڑی تک پہنچے گی، 10-5 گھروں تک پہنچے گی، پوری دنیا میں اس آواز کو کیسے پہنچاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے خلیل ابراہیم، آواز لگانا تیرا کام ہے، دنیا کے ہر فرد تک آواز کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے، آواز لگا دے، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اے دنیا کے لوگوں آؤ بیت اللہ کا طواف کرو، آؤ بیت اللہ میں نماز پڑھو، آؤ بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آواز کو پہنچانا یہ میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ روایات میں لکھا ہے مکہ المکرمہ کے اندر ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ روایات کے اندر یہ نام لکھا پہاڑی کا، جبل ابو قبیس۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی پر چڑھے اور پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا، اے لوگوں، اے اللہ کے بندوں، اللہ کے ماننے والوں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے آؤ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر کا طواف کرو، بیت اللہ کا طواف کرو اور حج کے ارکان ادا کرو۔ منا کے میدان میں جانا، عرفات کے میدان میں قیام کرنا، مزدلفہ کے میدان میں قیام کرنا، پھر واپس آ کر کے منا کے میدان میں قربانی کرنا، پھر بیت اللہ کا حج کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، یہ سب کے سب جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب کے سب حجاز کے اندر ہی ہے اور سب کے سب مکہ المکرمہ کی حدود کے اندر ہے۔ مکے کے اطراف میں یہ سب کا سب یہ ایریا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا آئیں اور حج کریں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے اعلان کیا، جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر، اس آواز پر لبیک کہا ہے، وہ چاہے فقیری کی حالت میں کیوں نہ ہو، اللہ انہیں اپنے گھر پہ بلائے گا، اپنے گھر کی زیارت کروائے گا اور انہیں حج نصیب کرے گا۔ اور جنہوں نے اس آواز پر لبیک نہیں کہا تھا، وہ چاہے کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، ان کو حج نصیب نہیں ہوگا۔ حج کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، حج کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، حج کا تعلق تڑپ سے ہے، حج کا تعلق شوق سے ہے، حج کا تعلق اندر سے اللہ کی یاد اور اللہ سے تعلق پر ہے۔ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپے گا، جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے دعائیں کرے گا، جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ترسے گا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ اسے گھر پہ بلائے گا۔ جن لوگوں نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، ندا پر
جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ ہی بیت اللہ پہنچیں گے اور بیت اللہ زیارت کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ حج کر پاتے ہیں، ایک مرتبہ ہی جا پاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سال میں 2 مرتبہ چلے جاتے ہیں، یا زندگی میں کئی مرتبہ وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اس وقت جن لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والشکر لک لبیک، جسے تلبیہ کہتے ہیں، اس تلبیہ کے ذریعے سے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جواب دیا تھا ان کو اللہ بیت اللہ بلائیں گے۔ جتنی مرتبہ جواب دیا تھا اتنی مرتبہ بیت اللہ بلائیں گے۔ اور بیت اللہ آنے کے لیے حدود حرم بنی ہوئی ہے، ہر سمت سے، چاروں سمت سے حدود حرم بنی ہوئی ہے۔ حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے دنیا میں کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے سوائے پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ کے اور کچھ بھی نہیں مانگا جاتا ہے، لیکن حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے دستور بنا دیا۔ میرے گھر میں آنا ہے، میرے قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ میرے گھر پہ آنا ہے، اس کے لیے ایک قانون اور ماننا پڑے گا۔ دنیا کے عام کسی ملک میں جانا ہے، وہاں تو صرف ٹکٹ اور ویزا اور پاسپورٹ چاہیے، یہاں پاسپورٹ اور ویزا ٹکٹ کے ساتھ میں ایک چیز اور چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو اگر حدود حرم میں داخل ہونا ہے، حدود حرم میں آپ کو احرام باندھ کر ہی داخل ہونا ہے۔ بغیر احرام کے آپ کے لیے حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہو گئے، آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دم کہتے ہیں جرمانے کے طور پر کچھ مالی چیز دینی پڑے گی آپ کو۔ بکرا قربانی کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کرو، اگر اس سے بڑا دم ہے تو گائے یا بھیڑ، دمبا، جو بھی اس دم میں آتا ہے لازم، وہ دم دینا پڑے گا۔ اس لیے جب اللہ کے گھر میں داخل ہو، اس کے آداب ہیں، اس کے اصول ہیں۔ پہلے آپ غسل کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر نیت کریں۔ نیت کے بعد حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو احرام کی چادریں باندھ کر کے احرام کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور حدود حرم کے اندر بغیر احرام کی نیت کیے ہوئے داخل ہو گئے تو آپ کے اوپر دم دینا لازم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں سے جو انڈیا سے یا پاکستان سے جو بھی حدود حرم سے باہر کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہی اپنے چادروں کو باندھ کر کے نیت کر لیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں احرام باندھنا۔ تلبیہ پڑھ کر کے دونوں چادریں باندھ کر کے اور احرام باندھ لیتے ہیں۔ اگر احرام نہیں باندھا ہے، آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، فلائٹ میں ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدود حرم میں داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے فلائٹ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ ان قریب ہم لوگ حدود حرم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک احرام نہیں باندھا ہے تو ہوائی کے اندر بیٹھے ہوئے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے 2 چادریں پہن کر کے احرام کی نیت کر لو اور احرام باندھ لو۔ ابھی ہم حدود حرم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں حدود حرم میں داخل ہونے کا ادب بتلایا گیا ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، بغیر احرام باندھے ہوئے کوئی اللہ کے گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا ادب، جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے، بیت اللہ جا رہے ہیں، مستحب یہ ہے کہ آپ باب السلام سے داخل ہو۔ ایک تو بیچ میں بیت اللہ بنا ہوا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد بہت بڑی مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ یہ مسجد حرام ہے، اس کے بیچ میں جو کالا غلاف والا یہ عمارت ہے اس کا نام بیت اللہ ہے۔ حدود حرم کے اندر تو لمبا چوڑا علاقہ ہے، یہ بیت اللہ بھی مسجد حرام بھی
اس کے اطراف میں لمبا چوڑا مکہ شہر بھی، یہ سب حدود حرم میں آتا ہے۔ اس بیت اللہ کے باہر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا نام مسجد حرام ہے۔ اس مسجد حرام سے جب آپ اندر جائیں گے تو ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب السلام۔ اس باب السلام سے داخل ہونا سنت اور مستحب ہے۔ اگر کسی دوسرے دروازے سے بھی داخل ہو گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ باب السلام سے داخل ہو، کیونکہ باب السلام سے نکلتے ہی سامنے ہی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بنا ہوا تھا، جہاں کی حکومت نے لائبریری بنا دی ہے، کتب خانہ بنا دیا ہے جس میں کتابیں رکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ عمرہ یا حج کر کے آئے ہیں انہیں پتہ ہوگا، باب السلام سے نکلتے ہی آگے صفا بین صفا اور مروہ کا جگہ آتی ہے، وہاں سے نکلتے ہی سامنے لائبریری ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان تھا۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے، یہیں سے جس جگہ باب السلام بنا ہوا ہے اسی جگہ سے ہوتے ہوئے بیت اللہ آتے تھے۔ اس لیے باب السلام سے بیت اللہ میں داخل ہونا مستحب ہے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جائیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ باب السلام سے داخل ہو، اور جب باب السلام سے داخل ہو بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ روایات میں آتا ہے بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ دل کے اندر بیت اللہ کی عظمت لیے ہوئے، بیت اللہ کا احترام لیے ہوئے، بیت اللہ کے شوق کے جذبات کو لیے ہوئے، بیت اللہ کے وقار کو لیے ہوئے، بیت اللہ کی محبت کو لیے ہوئے بیت اللہ کی طرف قدم بڑھائیں۔ جب مسجد حرام کی اندر آپ داخل ہوں گے اور اندر جا کر کے بیت اللہ کے سامنے پہنچیں گے، سیڑھیوں پر آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے گی۔ جیسے ہی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے وہیں پر آپ رک جائیں، چلنا بند کر دیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر خوب رو رو کر دعائیں مانگیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پرچی پر اور کسی کاغذ پر اپنی مرادوں کو، اپنے گھر والوں کی مرادوں کو لکھ کر کے لے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے وہ ایسے منظر ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، محبت کے جذبات میں بس آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، انسان روتا ہی رہتا ہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، ایسا منظر ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے 2018 کے اندر مجھے عمرہ کی سعادت نصیب کی۔ 2018 کے اندر میں نے عمرہ کیا۔ جب عمرہ کرنے گیا مسجد حرام سے پیار ہوتے ہوئے جب میں سیڑھیوں پر پہنچا، پہلی نظر بیت اللہ پر پڑی، جو کچھ دماغ میں سوچ کر گیا تھا کہ یہ دعائیں کرنے سب بھول گیا۔ بس وہاں کھڑے کھڑے اتنا رونا آتا ہے، روتے ہی رہو گے روتے ہی رہو گے، 15-20 منٹ تک روتے رہے، جو کچھ سوچ کے گئے تھے سب بھول گئے، وہاں پر روتے ہوئے جو کچھ مانگنا تھا مانگ کے آگے چلے گئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے آپ کسی پرچی کے اندر یا کاغذ کے اندر دعائیں لکھ کر جائیں، مرادیں لکھ کر جائیں، جو آپ کو چیز چاہیے، جو مراد آپ کو پوری کروانی ہو وہ کاغذ پر لکھ کر جائیں، اور جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے وہاں پر خوب آپ کو رونا آئے گا۔ جب آپ کا رو کر جی بھر جائے پھر جیب سے اس پرچے کو نکالیں، اس کو پڑھ کر کے اللہ سے آپ کی سب مرادیں مانگیں، وہاں پر مانگ کر کے جو آپ مانگو گے اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا، آپ کی مرادیں پوری ہوگی۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑی، آپ نے دعائیں مانگ لی، اب آپ کو آگے بڑھنا ہے اور سب سے پہلا کام بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اس طواف کی شروعات حجر اسود، بیت اللہ کے اندر ایک کونے کے اندر ایک جنتی پتھر لگا ہوا ہے جس کا نام ہے حجر اسود۔ بیت اللہ کی شروعات حجر اسود سے ہوتی ہے۔ آج حکومت نے بہت آسانی کر دی ہے، حجر اسود کے بالکل ٹھیک سامنے ایک ہری ہری لائٹ لگا دی ہے، جو لائٹ بالکل حجر اسود کے سامنے یوں پوری نشان بنا کر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود کے قریب جگہ نہیں مل رہی ہے تو دور جو ہری ہری لائٹ چل رہی ہے، اس ہری لائٹ پر آپ کھڑے رہ کر کے آپ نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں طواف کے 7 چکروں کی، یا اللہ میرے اس طواف کو قبول فرما، میرے لیے اس طواف کو آسان فرما،
اور میری اس طواف کے اندر مدد فرما۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اگر قریب جا سکتے ہو، بہتر تو یہ ہے، سنت تو یہ ہے کہ آپ جا کر کے حجر اسود کو ہاتھ لگائیں اور بوسہ دیں، پھر آگے بڑھیں۔ لیکن بھیڑ کی وجہ سے اگر بوسہ دینے کا اور ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف ہاتھوں کو یوں کریں، پھر ہاتھوں کو بوسہ دیں اور وہاں سے آگے چلیں۔ وہاں سے آگے چل کر کے اگر آپ کو ہو سکے تو پھر ملتزم آتا ہے۔ جب آپ حجر اسود سے آگے بڑھیں گے تو مقام ابراہیم ہے۔ اس مقام ابراہیم اور حجر اسود ان کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے ملتزم۔ ملتزم کیوں کہتے ہیں؟ ملتزم کہتے ہیں ایسی چیز کو جہاں چمٹا جائے، جس کو پکڑا جائے، جس کو پکڑ کر کے اس سے چمٹا جائے۔ چونکہ یہ جگہ ایسی ہے جس جگہ پر لوگ چمٹ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اس جگہ دعا مانگنے سے روایات کے اندر اور احادیث میں آتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتزم کو پکڑ کر کے دعائیں کرتے تھے، صحابہ بھی دعائیں کرتے تھے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ تو اس ملتزم جہاں بیت اللہ کا دروازہ بنا ہوا ہے، دروازہ تو بہت اونچا 6 فٹ اوپر بنا ہوا ہے، اس سے نیچے ہی آپ ملتزم کا ایریا ہے، یہاں آپ کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو، آپ کو موقع مل جائے گا آرام سے، اس دیوار کو، پردے کو پکڑ کر کے آپ چمٹ کر کے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں۔ پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے تو حتیم کا ایریا آئے گا۔ حتیم کے ایریے کے اندر نماز پڑھنا، عبادت کرنا، گویا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا اور عبادت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری تمنا تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے گئے، حتیم کے اندر داخل کیا اور کہا اے عائشہ، حتیم کے اندر عبادت کرنا، نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا، کیونکہ حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے یعنی قریش نے اس حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا، تعمیر نہیں کی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں، عمارت میں حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا۔ اس لیے حتیم جو میزاب رحمت، بیت اللہ کے اندر ایک پرنالہ بنا ہوا ہے، اس پرنالے کے نیچے جو جگہ ہے جس کو باؤنڈری کر کے گھیرا ہوا ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس حتیم کے اندر آپ تلاوت کرو، ذکر کرو، نماز پڑھو، دعائیں مانگو، یہ بڑی قبولیت کی جگہ ہے، بہت ہی زیادہ ثواب کی جگہ ہے۔ پھر حتیم سے جب آگے بڑھیں گے، اس آگے والے کونے میں جا کر کے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کو چھونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رکن یمانی کو چھونے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ رکن یمانی کو چھو کر کے پھر آگے جائیں، اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا، عبادت کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہر نیکی کا یہی جو ہے حساب ہے۔ آپ اگر وہاں بیٹھ کر کے صدقہ کریں گے، 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ 1 روزہ رکھیں گے، 1,00,000 روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ 1 صدقہ کریں گے، 1,00,000 صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ 1 نماز پڑھیں گے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس لیے وہاں جا کر کے خوب انسان نیکیاں کرے۔ جس طریقے سے حدود حرم کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑا ہوا ہے، گناہوں کی سزا بھی بڑی ہوئی ہے۔ حدود حرم کے اندر بیٹھ کر کے کوئی گناہ کے کام کرے، بد نظری کرے، چوری کرے، غیبت کرے، برائی کرے، اس کا گناہ بھی 1,00,000 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حدود حرم کے اندر رہ کر کے زیادہ سے زیادہ ہم طواف کریں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہیں پر ہو سکتی ہے۔ آپ تلاوت گھر پر بھی کر سکتے ہو، نوافل گھر پہ پڑھ سکتے ہو، روزہ گھر میں رکھ سکتے ہو، لیکن طواف اس جگہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مکے کے اندر رہتے ہوئے، حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو اور عمرے والوں کو طواف کرنا چاہیے۔ دوسری نیکیاں بھی کرنی چاہیے، زیادہ حصہ، زیادہ وقت طواف میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنت پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔